بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال کیا ہے کیا قرآن پاک کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ایصال ثواب کے لیے صحابہ کرام نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن مجید جمع کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پارے ہیں، اتنی سورۃ یاسین ہیں، اتنی سورہ رحمان ہیں اور اتنے قرآن ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر جو ہے نا ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کل کے ختم میں، 40ویں کے ختم میں، 7ویں کے ختم میں۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں، یعنی قرآن و حدیث میں یہ عمل ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا۔ کوئی صحابی کسی کے پاس چل کر نہیں گیا کہ میرا فلاں فوت ہو گیا ہے لہٰذا مجھے قرآن مجید دو، کتنے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو فوت شدہ ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے، جو فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، اس کے عقیدے میں کفر اور شرک والی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، بخشش کی دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو زندہ لوگوں کی طرف سے بخشش کی دعا کی اس طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایک ڈوبتے ہوئے کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو وہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عملوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی کسی کے لیے مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کسی جگہ پہ نلکا لگوا دیا، پانی کا انتظام کر، نہر کھدوا دیا، یا پھر کوئی علم کسی کو پڑھا گیا ہے، کسی کو قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، ترجمہ پڑھا دیا، تفسیر لے کر دے دی، کوئی کتاب کسی کو لے کر دے دی، یا پھر او ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد جو ہیں سلسلے ہیں، تو اس کی اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا حصہ اس بندے کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔